عظما کاردار کی شکل میں جو پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ آپ کا اوپر والا ڈبہ خالی تھا. تو یہ ان کے اپنے لوگوں کی زبانیں اللہ تعالیٰ ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اس میں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ دیکھیں کہ ان کا ہر حربہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو شاید یہ کہیں رک جائیں, لیکن اگر یہ ابھی بھی نہیں رک رہے تو قدرت ان سے خود انتقام لے گی, کیونکہ کبھی بھی مظلوم کی مظلوم کا خون رائگاں نہیں جاتا. اور جس طریقے سے انہوں نے عام انسان کو اس میں گھسیٹا ہے, اس پہ ظلم و بربریت کی ہے, چادر و چار دیواری پامال کی ہے, تو ان کا احتساب انشاءاللہ ضرور ہوگا. چاہیے جتنے بھی سے پولیس نے غنڈہ گردی کی ہے, پولیس کی وردی اس وقت صرف ایک کوچ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے کہ جس نے بچنا ہے وہ وردی پہن کے آ جائے اور عام انسان پہ ہاتھ اٹھائے اور بدتمیزیاں کرے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ انہوں نے آپ خود دیکھنا ہے. عوام کو اگر آپ اس طریقے سے مارے پیٹ رہے ہیں, آپ لوگ اس طریقے سے لائٹس بند کر دیتے ہیں اور پھر تشدد کرتے ہیں, تو پھر یہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ جس دن عوام نے واپس انہیں پلٹ کے مارنا ہے اس دن ان کے ساتھ کیا ہوگی. اور یہ جن لوگوں کو انہوں نے ان ڈیوٹیز پہ کھڑا کیا ہے ان کا کیا حشر ہوگا. کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی جب آپ نکلیں, لوگ نکلیں اپنے مطالبات لے کے, اپنے کسی بھی جمہوری رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے باہر آئیں, تو آپ ان لوگوں کو ماریں پیٹیں, ان پہ گولیاں چلائیں, اور پھر کسی ایک پولیس والے کا سر پڑ جائے تو آپ یہاں پہ پوری پریس کانفرنسز کریں کہ جی ہمارے پولیس والوں کو مارا گیا تھا. تو اداروں کے لوگوں نے بھی دیکھنا ہے جن کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, تو آپ نے کب تک استعمال ہونا ہے. یہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ جی اوپر کے چند لوگ کرپٹ ہیں تو باقی پورا ادارہ صاف ستھرا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. جتنے لوگ ان کے حکم کو پورا کرتے ہیں, ان کے حکم کے تابع رہ کے لوگوں پہ مار پیٹ کرتے ہیں, وہ تو اوپر کے لوگ نہیں ہیں نا, وہ گراؤنڈ پہ وہ لوگ ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے ڈیوٹی کرنے. تو ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کب تک یہ تماشے کریں گے اور پھر عوام کب تک وہ اس کوچ کے پیچھے بچ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اب زیادہ دور نہیں ہے کہ واپس ان پہ عوام ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے طیبہ صاحبہ, مجھے بتائیے گا, ایک طرف اکانومسٹ میں کالم اور دوسری طرف بہنوں پہ تشدد, آپ اس کو جوڑتی ہیں؟ یہ کڑی ایک ہی ہے, اس کو پلان کر کے اس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے گزشتہ 3 سالوں میں بہت ساری چیزیں پلان کر کے کی گئی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ زمان پاک میں جب لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا تھا اور جس وقت شروع ہوا تھا کہ جی زمان پاک لوگ آئے تھے, خان صاحب کی محبت میں بیٹھا کرتے تھے, تو مریم نواز نے اس وقت پہلی بار میں نے مریم نواز کے منہ سے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے. تب اس طرح کا کوئی ٹرینڈ سیٹ نہیں تھا. تو یہ تو اس وقت سے منظم طریقے سے ہو رہا ہے. ایک جملہ بولا گیا اور اس کو پھر کہ کس طریقے سے ان کو دہشت گرد بنانا ہے. یہ دیکھیں, یہ پھر وہ پٹھانوں کو جس طریقے سے دہشت گرد کہتے ہیں, کسی بھی پٹھان کو اٹھا لو اور اس کو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دو. یہ تو بہت پرانا تماشا چل رہا ہے جس کو بہت پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ زمان پاک سے جو شروع کیا گیا ان کا تماشا ہے, یہ تو وہاں سے انہوں نے منظم طریقے سے یہ سب شروع کیا ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے. لیکن اللہ کی مہر ہے کوئی عمران خان پہ کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور یہ جتنی شدت سے چاہیے دی اکانومسٹ والی سٹوریاں لکھواتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہی کی زبانیں ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں عظما کاردار کی شکل میں جو پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ آپ کا اوپر والا ڈبہ خالی تھا. تو یہ ان کے اپنے لوگوں کی زبانیں اللہ تعالیٰ ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اس میں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ دیکھیں کہ ان کا ہر حربہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو شاید یہ کہیں رک جائیں, لیکن اگر یہ ابھی بھی نہیں رک رہے تو قدرت ان سے خود انتقام لے گی, کیونکہ کبھی بھی مظلوم کی مظلوم کا خون رائگاں نہیں جاتا. اور جس طریقے سے انہوں نے عام انسان کو اس میں گھسیٹا ہے, اس پہ ظلم و بربریت کی ہے, چادر و چار دیواری پامال کی ہے, تو ان کا احتساب انشاءاللہ ضرور ہوگا, چاہیے جتنے بھی استثناء لے لیں. طیبہ صاحبہ, آپ بھی ماشاءاللہ پولیٹکس کرتی ہیں اور کافی عرصے سے کر رہی ہیں, گراؤنڈ کی پولیٹکس کو بھی سمجھتی ہیں. کیا سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے, یہ سیاسی طریقہ ہے کہ آپ ان کو ایک لیگل وے میں وہ ملاقات کے لیے جا رہی ہیں پہلے فیملی میں, اور آپ ان کو روک رہے ہیں, نیچے پانی چھوڑ رہے ہیں خواتین کے ساتھ, اور ینگ خواتین کا ایک اور سسٹم ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایجڈ ہیں تینوں بہنیں, تو یہ کیا رویہ ہے, دیکھ کے کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں رویہ سب کے سامنے ہے, یا تو کسی کو یہ نظر نہ آ رہا ہو. یہ جو حکومت کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ ہوئے ایک سوال کو جنہوں نے ہراسمنٹ بنا دیا. کل میں نے متعدد صحافی, میں نے باقاعدہ طور پہ نام لکھے, میں نے نوٹ کیے, میں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بھی بتائے, اپنے دوستوں وغیرہ کو, کہ ان لوگوں نے اس کی مذمت نہیں کی. تو وہ لوگ جو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے, 24 گھنٹے پہلے شاہ زیب خان زادہ والی ہراسمنٹ پہ زمین و آسمان میں کلابے لگا رہے تھے, ان میں سے کسی کی آواز نہیں آئی کہ جی نورین خان کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا, عمران خان جو ایک سابق وزیر اعظم تھے ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا. یہ تو ایک اور سٹوری ہے نا کہ دی اکانومسٹ میں لکھا گیا کالم, وہ تو ایک کردار کشی کا تماشا ایک عرصے سے چل رہا ہے. لیکن قانونی دائرہ کار میں بھی یہ کہاں آتا ہے کہ پولیس اٹھے اور ایک طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے, جنہوں نے صرف جو بیٹھے ہوئے دھرنا دے کے ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. وہ اگر وہاں پوری رات بھی بیٹھتے تو ان کا مسئلہ تھا, ٹھنڈ لگ جاتی, صبح اٹھتے گھروں کو جاتے. آپ لوگوں نے کیوں مارا؟ آپ لوگوں کو کس بات کا خوف ہے کہ آپ لوگوں نے مارے
پیٹیں اور پھر میڈیا پہ اس کو ایک بلیک آؤٹ کر کے کہ جی کوئی صحافی آگے نہیں آئے گا. صحافیوں کے کل وہاں گریبان چاک کیے گئے, صحافیوں کو مارا پیٹا گیا, ان میں ایک ہرمیت سنگھ ہے ان کو مارا پیٹا گیا, ان کا کیمرہ چھینا گیا, اور بہت سے صحافی ہیں. تو اگر یہ اس طریقے سے ہوگا تو میرا خیال ہے صحافتی تنظیموں کو بھی اب دیکھنا چاہیے کہ اگر آج ہم محفوظ نہیں ہیں, اگر کہیں TLP کی جماعت محفوظ نہیں ہے, تو اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اور بات وہی ہے کہ باری باری سب کی باری آئے گی. اسلام آباد پریس کلب میں جس طریقے سے انہوں نے گھس کے صحافیوں کو مارا, تو یہ چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں, اور یہ کھلے عام بدماشی ہے, اور اس بدماشی کو اب کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا, اور ہم سب کو مل کے روکنا ہوگا. کوئی قانونی دائرہ کار نہیں ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ عدلیہ ہمیں اس پہ انصاف دے گی تو سیشن کورٹس اور ہائی کورٹس تو بند کر دینی چاہیے. ایک سپریم کورٹ بچی تھی, وہ بھی ان کے تابع ہے. تو مجھے بتائیں کہ سڑک پہ آنے کے سوا عام انسان کے پاس کیا چارہ ہے؟ کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے ظلم کر کر کے بغاوت فرض کر دی ہوئی ہے. اس کے جتنے نتائج سامنے آئیں گے وہ نقصان دہ ہیں ان کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. بہت شکریہ.